بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو ایک بزرگ تیسری صدی کے عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات سناتا ہوں۔ ان کی کچھ کرامات پہلے بھی سنا چکا ہوں۔ یہ نئے آنے والے کے لیے یہ فکرے میں بولتا ہوں تاکہ اس کو پتہ چلے کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسری صدی ہجری کے ایک بزرگ ہیں۔ ان کے بارے میں کچھ ان کی کرامتیں اور ان کی باتیں سنا رہا ہوں اور سنا چکا ہوں، اب سناؤں گا۔ آپ کے چھوٹے چھوٹے بعض ارشادات ہیں جو معنوی طور پر بڑے بڑے معنی رکھتے ہیں۔ فکرہ چھوٹا سا ہے لیکن اس کا مطلب اور معنی بڑا ہی عظیم ہے۔ تو اس وقت میرے سامنے وہ چند ارشادات ہیں۔ ایک تو غالباً میں نے کل بتایا بھی تھا کہ حضرت سے پوچھا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا ہمہ وقتی طلب۔ اس کی میں نے تشریح کل کر دی تھی، ہمہ وقتی طلب، کہ ہر وقت بندہ اس جستجو میں رہے کہ کس طریقے سے میں اللہ کو راضی کروں۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سودا کرتے، مسجد میں آتے جاتے، یعنی ہر وقت جس طرح میں دنیا کی ہر وقت طلب رہتی ہے نا، کوئی موقع لگے ہمیں آج سے نہیں جانے دیتے، اسی طرح ہر وقت وہ اس فکر اور سوچ میں رہے کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتا ہے اور میں فوراً وہ کروں۔ اسی طریقے سے آپ سے پوچھا گیا کہ علم کی زیادہ اہمیت ہے یا ادب کی، تو آپ نے فرمایا علم سے زیادہ ادب کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر علم کے ساتھ ادب نہ ہو تو وہ علم وبال اور مصیبت ہوتا ہے، لیکن اگر علم نہ ہو اور ادب ہو تو بندہ پھر بھی بازی جیت جائے گا۔ ادب سے مراد آپ سے پوچھا گیا کیا ہے، فرمایا ادب سے مراد ہے کہ خود شناسی، اپنی حیثیت کو، اپنی حقیقت کو پہچاننا۔ ویسے ہم عام طور پر ادب کہتے ہیں بڑوں کا ادب کرنا، لحاظ تعظیم، لیکن اس میں بھی خود شناسی ہوتی ہے تو وہ پیدا ہوتی ہے۔ مطلب بندہ جب اپنے آپ کو پہچانے کہ میں شاگرد ہوں، یہ میرے استاد ہیں، تبھی وہ ادب کرے گا۔ میں بیٹا ہوں، یہ باپ ہے، میں کم عمر ہوں، یہ زیادہ عمر والا ہے، یہ مرشد ہے، میں مرید ہوں، یہ عالم ہے، میں بے علم ہوں۔ یعنی اپنے آپ حقیقت کو پہچانتا۔ اس طرح عبادت بھی کہ میں کچھ نہیں تھا، میں نیست تھا، تو مجھ کو ہست کس نے کیا؟ نیست تھا نا، اللہ نے ہست کیا، یعنی ہوں پیدا کر دیا، اب میں ہوں۔ تو اللہ کا ادب یہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت نہ دیتے تو میں پتہ نہیں کیا کرتا، کن لوگوں میں شامل ہوتا۔ تو خود شناسی فرمایا ادب سکھاتی ہے۔ تو پوچھ فرمایا کہ علم سے بھی زیادہ ادب کی اہمیت ہے۔ کتنے ہی لوگ بڑے عالم ہوتے ہیں اور عالم ہیں، لیکن سوائے معاشرے میں جھگڑا فساد کے اور تکبر کے اور دوسروں کو حقیر جاننے کے اور حسد کرنے کے اور کچھ ان کے پلے نہیں ہے۔ تو ایسا علم حجاب ہے، حجاب پردہ بن گیا ان کے لیے، حجاب اکبر بن گیا۔ وہ اسی پر ہی خوش ہیں کہ میں چونکہ عالم ہوں، تو ان میں تکبر اور غرور اور حسد پایا جاتا ہے، تو ایسا علم کام نہیں ہوتا۔ اس کے بجائے ادب بازی جیت جائے گا، ادب کرنے والا۔ اس طرح آپ سے پوچھا گیا کہ نفس کا علاج کرنا ہو تو کوئی بڑا مؤثر نسخہ بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا نفس کا علاج یہ ہے کہ بندہ لوگوں سے تعلق کو، دنیا داروں سے تعلق کو بہت کم کر دے، بلکہ ختم کر دے۔ تو جب بندوں سے ملتا جلتا ہے نا بندہ،
زیادہ تو نفس کو طرح طرح کی خرابیاں لازم آتی ہیں. مثلا آپ اس کو تنہائی کی مار دیں. اب تنہا مثلا بیٹھا ہوگا بندہ تو نہ کسی سے گلا کر سکے، نہ غیبت کر سکے، نہ بہتان لگا سکے. بندہ ہوگا تو اس کے ساتھ بات کرے گا نا، کہ نہیں؟ اور اسی طرح بندوں سے ملے گا تو ریس آئے گی. امیروں کو دیکھے گا یہ بڑے پیسے بنا رہا ہے، بڑا کما رہا ہے، بڑا یہ حقیقت ہے کہ میں کبھی کبھی کبارہ بازار سے گزرتا ہوں نا تو میں حیران ہوتا ہوں کہ جہاں وہ چھوٹی چھوٹی برائے نام دکانیں تھیں وہاں بڑی بڑی دکانیں ہیں. تو حیرت سی ہوتی ہے. اور میں جھوٹ نہیں بولتا، یہ کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ ہم نے یار ساری زندگی صرف کر کے تو ایسی چیز بنائی جس سے کوئی خاص ترقی مالی طور پر نہیں ہو پا رہی ہے، تاکہ بچوں کے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. لیکن یار یہ انہوں نے بڑی ترقی کر گئے. یہ تو یہاں تو چھوٹی سی دکان تھی ان کی، اب یہ اتنا مان گئے. تو یہ نہیں، اگرچہ وہ اس کو حسد نہ کہے لیکن ایسے ریس سی پیدا ہوتی ہے جی. اور اگر نہ جائے بندہ نہ دیکھے، اس لیے ایک حکم ہے کہ امیروں کے پاس کم بیٹھا کرو. یہ میں آپ کو نہیں کہتا بلکہ یہ آپ کا بھائی شاید ہے مشکور، کئی مرتبہ میں اس نے یہ بات سنی ہوگی کہ میں نے کہا تمہارا بھائی جو ہے نا جا کر منڈی میں آڑتیوں کے پاس بیٹھتا ہے، زیادہ ہاشمیوں کے پاس بیٹھا اور دولت مندوں کے پاس بیٹھا، تو بندے کے دل میں پھر وہ اس کو بڑی خواہش ہے کہ میں بھی کھیتی باڑی کروں، جلدی ترقی کروں، جلدی پیسے ہو جائے. کوئی گناہ بھی نہیں ہے، میرا ملی کو گناہ کی بات نہیں ہے، بندہ خواہش کرتا ہے. لیکن کیوں یہ پیدا ہوتی ہے؟ جب بندہ امیروں کے پاس بیٹھے گا تو وہ اسی طرح کی خواہشات جنم لے گی. بازار میں گزرے گا دیکھے گا یہ بھی خرید لوں، یہ بھی خرید لوں، وہ بھی خرید لوں. اسی وجہ سے حاجی جو مدینے کے بازاروں کے میں چکر لگاتے ہیں نا بڑے پھانسی جڑے ہوئے ہوتے ہیں. باغلی شاید ہے کہ میں کبھی بازار میں گیا ہی نہیں مدینہ شریف. ہاں کہیں زیارت کے لیے تو چلا جا گیا ہوں تو علیحدہ بات ہے. میری کھجوریں بھی یہ لاتے ہیں، کوئی پہلے بھی اس طرح تھی. کیوں؟ یا سابر وغیرہ لے آتا ہے، تسبیح وغیرہ. بازار میں جاؤ گے تو وہاں چونکہ ملکوں کا مال ہے تو بندے کو خواہ خواہش پیدا، یار یہ کتنی بڑی اچھی چیز ہے، یہ فلاں چیز لے لوں، فلانے کام آئے گی، وہ بیٹی کے لیے لے لوں، وہ بیٹے کے لیے لے لوں، وہ ساری کے لیے خرید لوں، وہ فلانے کے لیے خرید لوں. مجھے یہاں سے وہ ایک فکرہ یاد ہے، حضرت خواجہ محمد اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تحفۃ النبی میں بھی ایک فکرہ ہے، مصرع ہے. اصل میں مجھے وہ بڑا عرصہ ہوا نا، چونکہ ایک بار آپ کو میں نے اس کا درس دیا تھا. کوئی مصرع یاد رہتے ہیں، سارے فکرے یاد نہیں ہے، پورے شعر کوئی یاد ہوتا ہے. تو ایک مصرع یہ تھا کہ پاس غنی مت بئی تم مت دل پوے فساد. جی پاس غنی مت بئی تم مت دل پوے فساد. یہ ان خواجہ صاحب کا وہ جن کا مزار ہے جہاں اب صرف قوالی کے سوا کچھ نہیں ہوتا. تو وہ فرماتے ہیں کہ غنی اور امیر کے پاس مت بیٹھنا، کہیں تیرے دل میں بگاڑ اور فساد پیدا نہ ہو جائے. وہ فساد کون سا؟ وہی دنیا کی خواہش کہ جب امیر کے پاس بیٹھے گا تو خواہ وہ پیدا ہوگا. نفس جو ہے نفس مانگے گا کہ اسی طرح کا میں بھی ہو جاؤں. پھر آگے اگر اللہ کرے کچھ جائز طریقے سے چلو ہو گیا پھر تو ہو گیا، ورنہ پھر بعض اوقات یہ نفس اتنا غلام کر لیتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نجائز طریقے نہ بھی ہوئے آپن میں نکلنا چاہیے. تو حضرت نے فرمایا کہ نفس کا علاج یہ ہے کہ بندوں کے پاس، دنیا داروں کے پاس بالکل مت بیٹھو، چھوڑ دو بیٹھنا. اسی طریقے سے ایک بار آپ نے فرمایا کہ توکل جس طرح عبادت ہے اس طرح کسب بھی عبادت ہے. یعنی آپ کی تعلیم میں بڑا توازن ہے. تھا تو باجد بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی مراد تو ان کی بھی وہی ہے، لیکن وہ ذرا بعض اوقات ظاہر سمجھ نہیں آتا، اتنا سمجھانے سے آتا ہے. آپ نے واضح لفظوں میں باتیں کہی ہیں. فرماتے ہیں کہ جس طرح توکل عبادت ہے اس طرح کسب بھی عبادت ہے. مطلب کیا کہ کوئی توکل کا معنی یہ نہ سمجھے کہ ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ رہے اور بندہ صرف انتظار کرے کہ لوگ مجھے کچھ دے دیں گے تو میں کھا لوں گا، نہیں تو میں بیٹھا رہوں گا بھوکا.
تو جس طرح توکل اللہ پر بھروسہ کرنا اور اپنے اسباب پر بھروسہ نہ کرنا یہ عبادت ہے اور بڑی اچھی صفت ہے، اس طرح حلال کسب کر کے روزی کمانے کی کوشش کرنا یہ بھی تو عبادت ہے۔ تو یہ نہیں کہ ایک کو عبادت سمجھو دوسرے کو عبادت نہ سمجھو، مطلب ہے کہ تم کسب حلال ضرور کرو اور اس کے نتائج کا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر رکھو، صحیح بات یہی ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تواضع عاجزی کا مطلب یہ ہے کہ تم امیروں وڈیروں جاگیرداروں کے ساتھ تکبر سے رہو، اور جو غریب ہیں کمزور ہیں ان کے سامنے عاجزی کرو۔ کیوں کہ جو امیر وڈیرے ہیں ان کے سامنے تو آپ نے جی 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 کرنا ہی ہے، وہ کیا ہوا بھائی، وہ کو تواضع ہوئی، وہ تو چاپلوسی ہوئی۔ اس وجہ سے تواضع جو ہے نا عاجزی، اس کا معنی یہ نہیں کہ بندہ بڑے امیروں کے سامنے دولت مندوں کے سامنے وزیروں کے سامنے سار سار کرتا پھرے، وہ عاجزی نہیں۔ عاجزی یہ ہے کہ جو کمزور لوگ ہیں غریب لوگ ہیں ان کے ساتھ بندہ شفقت سے محبت سے عجز و نیاز سے پیش آئے، ان کی بات توجہ سے سنے غور سے سنے، تو یہ ہے عاجزی۔ یہ عاجزی نہیں کہ بڑا بندہ دیکھا تو دوڑ کر جناب اس کے گھٹنوں کو ہاتھ لگانے لگا، میں عاجزی کرتا پھرتا۔ اس کو اس مضمون کو شیخ سعدی نے بھی فرمایا، ایک جگہ فرمایا، انہوں نے ایک اور پہلو سے فرمایا، وہ پہلو بھی قابل بیان ہے۔ فرماتے تواضع ز گردن فرازہ نکوست، تواضع ز گردن فرازہ نکوست، گداگر تواضع کند ہوئے اوست، کہ عاجزی جو ہے وہ بڑے لوگوں سے ہی پسندیدہ لگتی ہے۔ بندہ بڑا آدمی ہو خود اور عاجزی کرے، ظاہر ہے بڑا آدمی ہوگا تو چھوٹوں کے سامنے عاجزی کرے گا نا، جو اس سے چھوٹے ہیں۔ خود جو بڑا ہوا، مطلب میں امیر ہوں وزیر ہوں تو میں عاجزی سے پیش آؤں لوگوں کے سامنے، یا میں دولت مند ہوں تو پھر غریبوں کے ساتھ عاجزی کے ساتھ پیش آؤں۔ اگر میں ہوں ہی فقیر تو پھر تو میں نے عاجزی کرتے پھرنا، سلامی ہے جی کوئی اللہ واسطے مل جائے، تو یہ عاجزی جو فقیر عاجزی کر رہا ہے تو وہ تو اس کی عادت ہے، اس نے مانگنے کے لیے عاجزی کرنی ہے، آنکھیں دکھا کر تو نہیں مانگے گا۔ تو عاجزی یہ ہے کہ بندہ خود بڑا ہو پھر دوسروں کے سامنے جو چھوٹے اپنے سے ان کے سامنے عاجزی کرے۔ تو اس طرح کے بہت سارے ارشادات ہیں۔ کوئی اور بھی اسی وقت چلتے چلتے یاد آئے گا ابھی باتوں باتوں میں۔ ہاں، ایک بڑی اہم بات یاد آ گئی، اور وہ میں نے پہلے بھی اپنے تجربے کی بنیاد پر بتائی ہوئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی راہ میں دینے سے خدا واسطے قرض دینے کا زیادہ ثواب ہے۔ عجیب عجیب بات سناؤں آپ کو، یعنی اللہ واسطے کسی کو آپ 100 روپیہ دیں تو اس کا اتنا ثواب نہیں جتنا 100 روپیہ قرض حسنہ دیں، یہ بغیر سود کے قرض حسنہ دیں تو اس کا زیادہ ثواب ہے۔ تو یہ مضمون میں نے کئی مرتبہ شاید ایک یاد آتا ہے میں نے بیان کیا تھا کہ ایک تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ قرض حسنہ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کو روزانہ اتنے پیسے فی سبیل اللہ دینے کا ثواب ملتا ہے۔ یاد ہے؟ ہاں کہا تھا نا۔ ہاں، تو آج یہ بات وہی آ گئی کہ قرض حسنہ دینے کا ثواب فی سبیل اللہ دینے کے تھا۔ گویا مطلب میں نے کسی کو اگر قرض دیا ہے 5000 تو وہ 5000 قرض دینے کا یوں ثواب ہوگا، روزانہ گویا میں نے 5000 اللہ واسطے دیا، روزانہ 5000 اللہ واسطے دی۔ اور اس سلسلے میں نے آپ کو شاید یہ بات بھی اگر آپ کو نہیں سنائی تو کسی خاص کو سنائی ہوگی، کیونکہ اپنی زندگی کے میں حالات لکھ رہا ہوں نا واقعات، اس میں نے لکھا ہے کہ قبلہ حضرت فقیہ اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 1-2 مرتبہ میں نے بھی وہ حج کے لیے یا عمرے کے لیے کچھ خدمت پیش کی تو آپ نے پھر عطا فرما دی، تو 1-8 مرتبہ میں نے بھی لی، تو
تو میں نے واپس جلدی دینا چاہے تو آپ فرمانے لگے ابھی رہنے دو، تم نے دقت سے دیے ہوں گے، مجھے ضرورت ابھی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا جی اب میں نے بنا ہی لیے تو آپ لے لیں۔ انہوں نے نہیں رہنے دو، مجھے ابھی ضرورت نہیں ہے، میاں روزانہ مجھے ثواب ملتا رہے گا، مجھے روزانہ ثواب ملتا رہے گا، آپ کا کیا جاتا ہے اس میں؟ مطلب میں نے لے کر گھر میں رکھ لینے سے تیرے پاس تو خرچ کرتا رہے گا تو روزانہ کا مجھ کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو وہ اسی حدیث کی بنیاد پر انہوں نے فرمایا تھا۔ اچھا، پھر میں نے آپ کو شاید یہ بھی بتایا تھا کہ میں نے اس پر غور کیا کہ یہ روزانہ کا ثواب حضور پاک نے کیوں فرمایا کہ روزانہ فی سبیل اللہ دینے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ بندہ فی سبیل اللہ دینے کی بجائے قرض دیا کرے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے غور کیا، کیونکہ ہر بات پر بندہ غور کرے کہ نتیجہ ملتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ شعور بھی دے، روشنی دے نا دماغ میں۔ تو میں نے پھر غور کیا تو مجھے عملی طور پر یہ پتہ چلا اور محسوس ہوا کہ میں نے زندگی میں جس کسی کو فی سبیل اللہ دیے، چاہے وہ میں نے 1000 دیا ہو، وہ مجھ کو بھول چکا ہے۔ اب مجھے یاد سارے نہیں کہ میں نے کس کس کو 1000 دیا تھا یا 500 دیا تھا یا 300 دیا تھا، لیکن جس کو میں نے قرض دیا تھا 100 اور اس نے ہٹایا نہیں آج تک، وہ مجھے چنچنی ہوتی ہے کہ نہیں؟ وہ بندے کے اندر نا چوٹیاں بڑی دیا میں نے کی تھی کیڑی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرض والا جو ہے نا اس کو یاد رہتا ہے، اس کے لیے اس کو احساس اور تکلیف سے کہ یار میرے پیسے ہی 100 نہیں دے رہا، میرا 100 روپیہ نہیں دے رہا، مہینہ ہو گیا، 3 مہینے ہو گئے نا، چپ ہی کر گیا فلاں فلاں۔ تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت باریک بین تھے، اللہ کریم نے ان کو بہت گہری دانش اور فراست عطا فرمائی تھی، اور واقعی آپ خوشی سے دے دیں تو میرا 1,00,000 بھی دے دیں تو بندے کو بعض اوقات نہیں پھر یاد رہتا، بھول گیا دیا ہی بھول گیا، اسپیشلی یاد کریں تو پھر تو آ ہی جائے گا، لیکن بندے کو وہ تکلیف نہیں ہوتی۔ لیکن اگر بندے سے کسی نے 200 روپیہ 400 روپیہ حتیٰ کہ 10 روپے بھی آپ چلتے چلتے کوئی آپ پکڑیا 10 روپیے دینی میں نے ذرا سبزی جو تھوڑ گئے نا، تو آپ ذہن میں رکھتے ہیں کہ اس نے 10 ہٹائے تھے کہ نہیں ہٹائے تھے، یا تو بہت ہی فرینکنیس ہو، بڑے گہرے دوست ہوں تو پھر تو علیحدہ بات ہے کہ وہ اس کو دے دیتا ہوں اس کو دے دیتا ہوں، ورنہ عام طور پر وہ 10 بھی کھڑکتے رہتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ قرض حسنہ دینا اس کا ثواب فی سبیل اللہ ویسے دے دینے سے زیادہ ہے۔ تو یہ عجیب و غریب بات آپ نے بیان فرمائی، اور ایسی باتیں کم دوسروں بزرگوں کی ملفوظات میں ملتی ہیں۔ یہ آپ نے ویسے توکل اور کسب کی اہمیت بتاتے ہوئے کہا ہے، ورنہ ویسے بندے کا اصل معاملہ تو اس کا دل کی کیفیت کا ہے۔ آپ اگرچہ فرماتے ہیں کہ اپنے بال بچوں کے لیے کچھ دن کے اخراجات، آٹا، روٹی، پانی، گھی، بال بچوں کے لیے کچھ دن کے لیے بچا کر رکھنا، مہیا کر کے رکھنا توکل کے خلاف نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گھر والوں کے لیے کبھی کچھ خریدا اور کچھ رکھا بھی ہے، لیکن یہ جائز لکھا ہے۔ اگر عظمت بہت اونچی عظمت ہو، بہت ہی بندہ اونچا نکل جائے، رسول اللہ سے دونوں چیزیں ثابت ہیں، کبھی آپ نے کچھ گھر والوں کے لیے خریدا بھی، کچھ گندم یا جو اور کچھ رکھے بھی، یہ بھی ثابت ہے، کیونکہ آپ سب امت کے لیے جو رہنما ہوئے۔ لیکن ایسا بھی ہوا کہ آپ کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا اور اچانک گئے، خیال آیا کہ گھر میں وہ اتنا سا کوئی سونا یا چاندی کسی بیت المال سے یا کسی حساب سے یا مال غنیمت سے کوئی آیا ہوگا، تو آپ گئے اور نماز چھوڑ کر گئے اور اس کو جا کر کسی کو فی سبیل اللہ دے کر آئے اور پھر جماعت کروائی عشاء کی۔ یہ بھی آپ نے سنی ہوگی، بات بڑی مشہور ہے۔
تو مطلب یہ کہ دونوں حالتیں ہیں، لیکن وہ حالت عظیم تر ہے کہ اتنا بھی گھر میں جمع نہ ہو. لیکن ہم ماء و شماء کے لیے ہم چونکہ اس پائے کے لوگ نہیں ہوتے، کیونکہ اگر بندہ دیکھ اس پائے کا نہ ہو تو پھر وہ اگر خالی گھر ہو جائے گا تو بندے سے نماز بھی نہیں پڑھی جائے گی. ہمارے جیسے بندے سے نماز بھی نہیں پڑھی جائے گی کہ نہیں. تو یہ بہرحال اچھے لوگوں کی اچھی باتیں سنیے، لیکن فٹافٹ عمل نہ کریے. بس میں گھبراتا نہیں، آپ عمل کرنے والے ہیں بھی نہیں، تو لیکن کہیں عمل نہ کرنے لگنا، کیونکہ اس کے لیے پہلے بندہ اندر کا دل دماغ بنا ہوا ہو، اللہ پر توکل اور فخر کی اس لذت سے آشنا ہو. شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جیسے کسی بندے کا نقشہ ایک شعر میں کھینچا ہے. فرماتے ہیں شب چو عقد نماز بر بندم، شب چو عقد نماز بر بندم، چے خورد با مداد فرزندم. کہ جب اگر میں رات کو نماز کی نیت باندھتا ہوں اور پھر یہ سوچتا رہتا ہوں کہ صبح میرے بیٹے کیا کھائیں گے، تو نماز کیا ہوئی پھر؟ یعنی نماز میں اگر بندے کا خیال ادھر ہی رہے کہ سویرے بال بچے کی کھاسن، تو نماز اس کی بے کیف نماز ہو جائے گی. پھر توکل یہ ہو کہ نماز میں خیال بھی نہ ہو بال بچے کی طرف جائے، اس کے لیے وہ چیز ہے. تو یہ بزرگ جو ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت ہی اونچے مقام پر تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک عام مسلمان کے لیے بھی نمونے چھوڑے ہیں اور خاصوں کے لیے بھی خاص نمونے بھی چھوڑے ہیں. اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے سب کے لیے رسول اللہ کی ذات میں بہترین نمونہ ہے. تو آپ ویسے اس مقام پر ہی تھے کہ کچھ بھی نہیں گھر میں باز ہوتا تھا. مہمان نواز بڑے غضب کے تھے. عبداللہ ابن مبارک مہمان نواز بہت زیادہ تھے، اور مہمان کی بڑی خوشی سے خدمت تواضع کرتے تھے گھر میں جو کچھ بھی ہوتا. ایک بار ایک مہمان آیا تو آپ نے اپنی اہلیہ کو کہا کہ مہمان کے لیے کچھ تیار کرو. وہ اتفاق سے وہ بیچاری جلی بھنی بیٹھی ہوگی، پہلے بھی گھر میں جو کچھ زیادہ کچھ نہیں آتا تھا، تو اب کچھ پڑا ہوگا تو نے کہا یہ مہمانوں کو کھوا دے بس. تو وہ جلی بھنی بولی کہ مجھ سے آئے یہ روز روز کی خدمت نہیں ہوتی، یہ اس سے کو ملتا جلتا فکرہ اس نے کہا ہوگا. یہ مطلب کہ اس نے پہلو تہی کی. آپ نے پھر اس کو سمجھایا کہ دیکھو مہمان جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے. تو تم جو کچھ بھی ہو نا وہ تیار کر کے نا مہمان کو کھلا دو. اس نے صاف انکار کر دیا، صاف انکار کر دیا. تو یہ اللہ والے جو ہے نا اللہ کی رضا کو مقدم رکھتے ہیں. اس نے کہا کہ پھر تیرا میرا رستہ جدا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کا بھی فرمان ہے کہ جو عورت دین میں بھی اطاعت نہ کرے، دینی معاملے میں بھی اطاعت نہ کرے، اس کو چھوڑ دینا بہتر ہے. چنانچہ آپ نے اس کا حق مار دے کر جو اس کا حق وغیرہ تھے بنتے، آپ نے اس کو فارغ کر دیا. اس وجہ سے کہ یہ مہمان کی خدمت کی روادار نے اس کو سمجھایا بھی اللہ کی رحمت ہے. اب اندازہ فرمائیے ہم میں سے کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ بیوی کو اس وجہ سے چھوڑ دے. تو جو اس وجہ سے چھوڑتے پھر ان کا نتیجہ سن لیں. اگلے دن ہی واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، اور آپ کے پاس میں لوگ آج کل کی طرح نہیں بلکہ سینکڑوں لوگ آ جاتے تھے عبداللہ ابن مبارک کا واعظ نصیحت سننے کے لیے. باتیں دیکھو کتنی پیاری ہیں. اتفاق سے ایک شخص اپنی بیٹی سمیت ان کے واعظ میں حاضر ہوا. مستورات کے لیے ہوتا ہے نا علیحدہ تو انتظام، تو اس کی بیٹی بھی ساتھ وہ لے کر آیا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کی جو واعظ و نصیحت کی باتیں وہ سنیں گے. مرد مردوں میں بیٹھا، عورتوں میں کہیں بیٹھ گئی ہوگی. مانو وہ سنتے رہے. اس سننے کے دوران ہی
وہ لڑکی اتنی متاثر ہوئی آپ کی گفتگو سے اور واعظ و نصیحت سے کہ اس نے اپنے باپ کو کہہ دیا کہ ابا میں تو چاہتی ہوں کہ تم میرا نکاح عبداللہ ابن مبارک سے کر دو۔ وہ بھی متاثر ہوا، آپ نیک بندے تھے اللہ کے، چنانچہ اس نے آپ کو خود پیشکش کی کہ حضرت میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دوں۔ وہ خاصا امیر کبیر تھا، تو آپ نے چونکہ تازہ بیوی چھوڑی تھی تو آپ کو خیال تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ضرور بھروسہ پر اللہ پر جن کا ہوتا ہے وہ غیب سے انتظام فرما رہا ہے۔ آپ نے سمجھا کہ یہ غیبی انتظام ہے جو میں نے اللہ کے لیے، یہ تو اب آپ جیسوں کو بھی انکشاف ہونے لگا ہے کہ اللہ پر تھوڑا، حالانکہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، کہ اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ فوراً مدد دیتا ہے۔ چنانچہ وہ بچی اس نے نکاح میں دے دی اور 50,000 دینار اس نے اپنی طرف سے جہیز کہہ لو یا تحفہ کہہ لو وہ دیا، پیش کیا۔ تو آپ نے وہ جو مہمان کی عزت و خاطر نہ کرنے خاطر بیوی چھوڑی تھی، اللہ تعالیٰ اس کا بدل دے دیا۔ رات خواب میں حضرت حق کی طرف سے دیدار الہی ہوا اور فرمایا کہ اے عبداللہ، یہ جو آج ہم نے تجھ کو لڑکی اور 50,000 بھیجے نا، یہ اس لیے بھیجے تاکہ تجھے یقین ہو جائے کہ جو ہمارے ساتھ دوستی اور تعلق رکھتے ہیں ہم ان کو تنہا نہیں رہنے دیتے، ان کو چھوڑتے نہیں، کہ ہمارے ساتھ سودا کرنے والوں کو کہا، مجھے یاد ہے فکرہ اللہ تعالیٰ کی طرف کہا کہ عبداللہ یہ اس لیے بھیجیں کہ تجھے پتہ یقین ہو جائے کہ ہمارے ساتھ سودا کرنے والوں کو کبھی گھاٹا نہیں پڑتا۔ یہ فکرہ بولا تھا، ہمارے ساتھ سودا کرنے والوں کو کبھی گھاٹا نہیں پڑتا۔ آپ اس طرح رائے خدا میں خرچ کرتے تھے۔ فوت ہوئے، فوت ہونے لگے نا، تو فوت ہونے سے پہلے کچھ دیر بیچیاں تھیں آپ کی 3، تو کسی نے کہا کہ آپ نے سب کچھ رائے خدا میں خرچ کر ڈالا، اب آپ کا آخری وقت ہے، تو بچیوں کے لیے کچھ تو آپ رکھتے چھوڑتے۔ آپ نے فرمایا میں نے ان بچیوں کو اچھی طرح سمجھا دیا ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی کیفیتیں تھیں آپ کی۔ فوت ہوئے تو کسی بزرگ کو میں حضرت سفیان ثوری کو خواب میں دیکھا۔ سفیان ثوری کا ذکر یا میں سنا چکا ہوں یا انشاءاللہ آگے سناؤں گا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو امام ہیں ایک طرح کے، ان کا مسلک ہے جس طرح امام ابو حنیفہ کا، ویسے وہ آگے چلا نہیں زیادہ لیکن بہت بڑے فقیہ بھی تھے۔ تو حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے خواب میں دیکھا، کسی بزرگ نے، اور پوچھا کہ سنائیں آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ ان کا اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی۔ تو انہوں نے کہا عبداللہ ابن مبارک کی سنائیں، وہ جن کا میں ذکر سنا، عبداللہ ابن مبارک کی سنائیں، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہنے فرمانے لگے یعنی ان کے کیا پوچھتے، ان کو تو روزانہ 2 بار اللہ کا دیدار کروایا جاتا ہے۔ یہ سفیان ثوری نے خواب میں، یہ تیسرے نے کسی اور ولی کو خواب میں بتایا اس کے پوچھنے پر کہ عبداللہ ابن مبارک کا کیا حال ہے، نہیں وہ بھی تو فوت ہو گئے۔ نے کہا ان کے کیا پوچھتے، ان کو تو 2 بار روزانہ حضوری ہوتی ہے۔ تو یہ عبداللہ ابن مبارک ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں دیکھوں گا اگر کوئی بات ان کی مزید رہ گئی ہوگی تو وہ بھی آپ کو سنا دوں گا، جو میں نے مطالعے سے گزرتی ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ کشف المحجوب کبھی پاس ہوتی ہے قریب، کبھی تذکرۃ الاولیاء، کبھی دونوں ہی پاس نہیں ہوتی، کہیں سے کبھی ایک اور ہے کتاب کیا افضل الاخلاق، اس میں بھی کبھی کوئی بات دیکھ لیتے، تو دیکھوں گا شاید کوئی اور 1 2 4 باتیں بھی ان کی کہیں مجھے ذہن میں آ جائیں، ورنہ تقریباً ان کا موضوع جو ہے وہ اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ یقیناً آپ کو بہت ساری اچھی اچھی باتیں حاصل ہوئی ہوں گی،
اور وہ یاد تو نہیں رہتی لیکن بندے کے دل و دماغ پر اس کے اثرات کچھ نہ کچھ رہ جاتے ہیں. سمجھو نا. یہ مجھے بھی پتہ ہے کہ اب میں آپ سے کہوں کہ آپ میری طرح بیٹھ کر سنانا شروع کر دیں تو یہ تو بڑا مشکل ہے. بلکہ خود مجھ سے بھی آپ کہیں کہ آپ اب سارا دہرائیں کہ کس طرح سنایا تھا تو ہو سکتا ہے خود میں چوک جاؤں. کوئی بات اب یاد آئے، کوئی پھر یاد آئے، کوئی بھول گئی ہو، کوئی پہلے ایک والی پیچھے کر دوں، پچھلے والی پہلے کر دوں. لیکن اس کے ایک اثرات بندے کے دل و دماغ پر ہوتے ہیں. جب ضرورت پڑتی ہے تو بندے کو یاد آ جاتی ہے کہ بات یہ ہمیں سمجھائی گئی ہے. مثلا یہاں ایک کوئی آ جائے دنیا دار بڑا آدمی، میاں منظور بٹو آ جائے تو ہم بھاگ کر آگے جی 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 کرتے پھریں اور کہ ہم بڑے عاجزی کرتے پھرنے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ عاجزی واجزی کونی ہے، یہ خوش آمد ہے جی. اور اگر کوئی غریب سا بندہ ہو تو آپ اس کو ادب اور محبت سے لے جائیں اور کھانا کھلائیں، یا اس کو محبت سے آپ اس کو کوئی مدد دیں، کوئی راستہ دیں، کوئی پیش آئیں تو پتہ چلے گا اس سے یار غرض کونی ہے، میں جو اس سے تواضع کر رہا ہوں یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. تو اس طرح بندے کو موقع پر وہ یاد آ جاتی ہے بات کہ حافظ صاحب نے یہ بات ہمیں سمجھائی تھی. کہ اس طرح آپ دکان کر رہے ہیں تو آپ کو خیال آیا کہ یہ حافظ صاحب نے کہا تھا اللہ پر توکل رکھنا چاہیے، تو یہ بھی یاد آ جائے گا کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ حلال طریقے سے اگر رزق کمایا جائے تو وہ توکل کے خلاف نہیں ہے. وہ یوں ہے جس طرح بندہ شادی کرتا ہے اور اللہ پر امید رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیٹا اور اولاد عطا فرمائے گا، لیکن وہ شادی نہ کرے، کیوں جی، اور کہے اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے گا، پھر بندے انہیں تو پتر ہونا رہا. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم.